Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. جو اولیاء کرام کا رستہ ہے اس میں جو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، بنیادی جو چیز ہے وہ ہے رزق حلال۔ وہ کیا ہے؟ رزق حلال، کہ اس کا جو رزق جو وہ کھاتا ہو وہ حلال رزق ہو۔ اگر کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ عمرے کر لے، لاکھ ریاضتیں، لیکن اگر اس کا رزق حلال کا نہیں، اس کی عبادات بھی قبول نہیں۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کا فرض اور نفل قبول نہیں فرماتا۔ تو رزق حلال جو ہے یہ ایک اہم جز ہے ولایت کا، بلکہ اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی جستجو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال ہی ہمیں عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پچھلے زمانے میں جو ہمارے اسلاف ہوتے تھے وہ بھی کاروبار کرتے تھے، ان کا بھی انداز تجارت ہوتا تھا۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے گندم سے بھری ایک کشتی بصرہ شہر کی طرف بھیجی، اور جس نے وصول کرنا تھا ان کا وکیل تھا وہ، کہ یہ لکھا کہ جس دن یہ کھانا بصرہ پہنچے اسی دن اسے بیچ دینا، اگلے دن تک تاخیر نہ کرنا۔ یہ انہوں نے لکھ دیا۔ جب وہ کشتی وہاں پہنچی، وکیل کو وہ خط موصول ہوا۔ وکیل نے کہا کہ ابھی اناج کے ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں، اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، 2 دن بعد میں اس کو بیچوں گا۔ 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا۔ اب ریٹ بڑھا تو اس نے بیچ دیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جس دن پہنچی اس دن 100 روپیہ تھا، 2 دن کے بعد 150 تک قیمت پہنچ گئی، 50 روپے زیادہ منافع پر۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا اور وکیل کو شاباش دیتا اور اسے ٹپ بھی دیتا کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، تو نے یہ جو 2 دن بعد بیچا ہے نا، یہ بڑا اچھا کام کیا تو نے۔ لیکن وہ اللہ والے تھے، ان تک خبر پہنچی کہ 2 دن کے بعد زیادہ منافع پر یہ مال بیچا گیا ہے، تو انہوں نے اس پر بڑا برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم نے تو اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے نفع پر قناعت کی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے 2 دن مسلمانوں کو پھر بھی اس کا رکھا، اور ہم تو یہ پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو اناج کی حاجت ہو اور ہمارے پاس وہ ذخیرہ پڑا رہے۔ آپ نے اسے ڈانٹ بھی پلائی اور یہ لکھ دیا کہ جتنی یہ رقم ہے اناج سمیت ساری کی ساری بصرہ کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ وہ سب کی سب فقراء میں تقسیم کی گئی، اور یہ ہمارے اسلاف کا انداز تجارت تھا۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمیں تھوڑا سا کوئی منافع کسی طرف سے نظر آئے، چاہے جھوٹ بول کر آئے، چاہے کسی کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے نظر آئے، ہم اس منافع کو جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ یہ چیز ذہن میں رکھ لے، ایک اصول ہے، اس کو بندہ ذہن میں رکھ لے تو کافی بندے کو ایک تسکین مل جاتی ہے۔ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے مقدر میں اتنا رزق ہے۔ اب رزق جو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ اب بندے کا اختیار یہ ہے کہ بندہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔ ملنا وہی ہے جو، بولیے، جو مقدر میں ہے۔ ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے، جو لکھا گیا ہے ملنا وہی ہے۔ یہ ہمارے مقدر میں لکھا گیا، یہ تقدیر کا فیصلہ کہ اس کو اتنا ملنا ہے۔ اب اختیار ہمارا یہ ہے کہ ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے جائز طریقے سے حاصل کرنا ہے یا اس کو ہم نے حرام طریقے سے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا اختیار۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ
نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے کے آئے، سواری پر آئے تھے، گھوڑا تھا، گھوڑے پہ آپ نے وہ جو اس کی رسیاں وغیرہ تھیں وہ بھی باندھا ہوا تھا، زین وغیرہ وہ بھی تھی، تو آپ نے ایک وہاں پہ شخص کو دیکھا، اسے کہا کہ میرا یہ گھوڑا تم پکڑ کے رکھو، میں نماز پڑھ کے واپس آ کے تجھ سے لیتا ہوں۔ اس نے وہ گھوڑا پکڑ لیا، اس کی رسیاں پکڑ لی۔ جب مولا علی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پیچھے سے اس نے وہ رسیاں اٹھائیں اور اس کو جا کر بازار میں 2 دینار میں بیچ دیں۔ ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرا یہ ذہن تھا کہ میں باہر نکل کر اس کو 2 دینار دوں۔ اس نے کتنے حاصل کیے بیچ کر؟ 2 دینار۔ ادھر مولا علی کا کیا ذہن تھا؟ 2 دینار اس کو دوں۔ جب میں باہر نکلا تو گھوڑا موجود تھا لیکن وہ رسیاں موجود نہیں تھیں، تو میں بازار گیا، وہاں سے وہی جو میری تھیں تو میں نے دکاندار سے 2 دینار دے کر وہ خرید لی۔ کہا کہ اس کے مقدر میں تھا 2 دینار ہی، لیکن اس نے طریقہ جو چنا وہ حلال نہیں چنا، وہ اس نے حرام چنا۔ جو ہمارے مقدر میں ہے، جو لکھا گیا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ہے۔ اب اختیار ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے یا حرام طریقے سے۔ حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو قدم قدم عبادت، لفظ لفظ عبادت، اور اگر حرام طریقے سے حاصل کریں گے تو پھر قدم قدم گناہ، لفظ لفظ جو ہے وہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال، وسیع، آسان، برکتوں والا عطا فرمائے۔ اور جو تجارت جو ہے، خرید و فروخت کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ ملک شام میں آپ سفر پہ جاتے تھے نا، تجارت کرتے تھے، کسی کے ہاں مزدوری کرنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بکریاں آپ نے بھی چرائیں، بکریوں کو چرانا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اگر آپ کاروبار کریں تو بھی سنت مصطفیٰ کی نیت کر لیں، میرے آقا نے کاروبار کیا تھا تو میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں، تو لفظ لفظ ثواب بن جائے گا۔ بول دیجئے، لفظ لفظ ثواب بن جائے گا۔ پھر اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے، کسی کی ہاں کوئی اجیر ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کی نیت کرنے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجیر خاص تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو میں ان کی سنت کو ادا کروں، تو اب بھی اس کا جانا بھی عبادت، آنا بھی عبادت۔ پھر اگر کوئی ایسے ہی بکریاں کوئی ریوڑ کا کام ہے، وہ اس میں حضور کی سنت کی نیت کر لے تو اس میں بھی ثواب، یعنی جو بھی بندہ رزق حلال کا کام کر رہا ہو اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے بہا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ طلب اپنی حلال کی رکھیں، حرام کی طلب نہ ہو، حلال کی طلب ہو۔ یہ جب طلب حلال کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ حلال آئے گا۔ جب بس یہ ہو طلب کہ پیسہ آئے، پیسہ آئے یہ طلب نہ ہو، حلال آئے۔ کون سا آئے؟ حلال۔ کسی کا پیسہ نہ ہمارے پاس آئے، حلال پیسہ ہماری جیب میں آئے، حلال رقم ہم کھائیں، حلال جو ہے وہ رزق وہ ہم کھائیں۔ طلب اپنی حلال کی بنائیے۔ پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ 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 اکٹھا کر لینا اور اس کو بہادری سمجھنا، یہ چیز نہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے طلب حلال کی ہو۔ اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ بعض تو واضح چیزیں ہیں نا کہ بندہ کاروبار ہی حرام کا کرے، جیسے سود کا کاروبار کرنا، یہ حرام ہے۔ حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا اس پہ تو بڑی سخت اس کے اوپر سزا واعدیں آئی ہوئی ہیں۔ پھر بعض اوقات بندہ حلال سمجھتا ہے لیکن ہوتا وہ حرام ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور 8 گھنٹوں کی وہ ڈیوٹی کے 8,000 روپیہ لیتا ہے۔ اب 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ٹائم ہے اور 8 گھنٹوں کے وہ 8,000 روپے لیتا ہے، 1 گھنٹے کا 1,000 روپیہ۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ بینک مینیجر کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر کے وہ مالک کو
بتائے بغیر، ہاں مالک کو پتہ ہو پھر وہ الگ حکم ہوگا، مالک کو بتائے بغیر بینک مینیجر کے ساتھ سیٹنگ کر کے وہ لیٹ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یا لیٹ آتا ہے پورے وقت پہ جاتا ہے، یا ٹائم پہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے، وہ اپنے 8 گھنٹے پورے نہیں کرتا۔ پورے کتنے کرنے تھے؟ بولیے، 8 گھنٹے پورے کرنے تھے، وہ 8 گھنٹے پورے نہیں کرتا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جتنا وہ لیٹ گیا یا جلدی آیا وہ رقم کا حصہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں۔ اب یہ فیکٹری کے اندر آپ ملازمت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، 8,000 روپیہ لیتے ہیں، اب ٹائم ہے جو ہے وہ 8 بجے شروع ہوتا ہے لیکن آپ پہنچتے ہیں 8:30، اور جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے وہ لیتے ہیں پوری تنخواہ۔ تو اب یہ جائز، پوری تنخواہ لینا جائز نہیں، بلکہ جتنی تاخیر ہوئی ہے اتنی کی کٹوانا بھی لازمی ہے، اگر بندہ وہاں پہ اجیر ہے، مزدوری وہاں پہ کر رہا ہے۔ سمجھے یہ بات کی؟ اب بندہ سمجھتا ہے میں حلال کر رہا ہوں، لیکن وہ جو 8واں حصہ تھا نا، 1 گھنٹہ مثال کے طور پہ وہ لیٹ گیا یا جلدی آ گیا، وہ 1 گھنٹے کی تنخواہ لینا وہ حرام بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عالم دین تھے، دیکھیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہ یہاں سے شروع کی تھی کہ جو بندہ ولیوں کے رستوں پر چلنا چاہتا ہے تو سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ رزق حلال ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق حلال۔ ایک عالم دین تھے، ان کے خلیفہ تھے، دوسرے شہر میں رہتے تھے، خلافت بھی دی تھی، تو وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ملنے آئے، ساتھ میں ان کا بیٹے کی عمر ہوگی کوئی 13 سال۔ بذریعہ ٹرین وہ اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے آئے، تو پیر صاحب نے یہ نہیں پوچھا بھی تہجدیں کتنی بڑی ہیں، ہاں جی تہجد کتنی بڑی، اشراق جاش پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، کتنا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ پیر صاحب نے جو پہلا سوال کیا وہ یہ سوال کیا کہ یہ بیٹا تمہارے ساتھ آیا ہے، یہ ٹرین پہ آیا ہے، تو کیا آیا تم نے اس کا پورا ٹکٹ لیا تھا کہ آدھا ٹکٹ لیا تھا؟ جی، اس کا پورا ٹکٹ لیا تھا کہ آدھا ٹکٹ لیا تھا؟ یعنی باقی کوئی خانقاہیں ہوتی تو وہ کیا کہتے بھی تہجدیں کتنی بڑی تھیں، اور اللہ اللہ کتنی کی تھی، درود پاک کتنا بڑا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، لیکن رزق حلال بنیادی چیز ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب کہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ 12 سال کا ہے تو 13 سال کا لگتا 12 سال کو، تو میں نے آدھی ٹکٹ ہی دے دی۔ آپ نے پھر خوب اسے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا تو صحیح مسلمان بھی نہیں، میں نے تجھے خلافت دے دی تھی، اس سے اپنی خلافت واپس لے لی، اسی وجہ سے کہ وہ جو اس نے آدھا ٹکٹ لیا، آدھا ٹکٹ بچا لیا، وہ تو جائز ہی نہیں تھا، وہ تو حلال ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، کمال کے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور ولایت میں بھی بہت اونچے، بہت، ایک ہوتا ہے سادہ عالم ہونا، سادہ مولوی، یہ ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا، اللہ نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر، مجھے بخش دیا، بہت کچھ نوازا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار ہے رہتا تھا، اس کو اللہ نے مجھ سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ لوہار کو مجھ سے بھی اونچا۔ وہ بڑے متعجب ہوئے، آنکھ کھلی تو کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا عمل کرتا تھا وہ لوہار، جس کو اللہ نے عبداللہ بن مبارک جیسے محدث فقیہ سے بھی اونچا مقام دے دیا۔ صبح ہوئی تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ اس کو معلوم تھا، تو سامنے جو گھر تھا وہ واقعی لوہار کا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کے گھر والے باہر آئے، بھئی آپ کے گھر والے کہاں پہ ہیں؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گئے۔
اچھا ان کا عمل کیا تھا؟ بھی تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہ رات عبداللہ بن مبارک خواب میں آئے تھے، آ کر کہنے لگے کہ بھئی جو مقام میرے سامنے والے لوہار کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا، میں وہ عمل پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمل کون سا کیا انہوں نے کہ ان کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی خاص ان کا عمل نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جب رات کو عبداللہ بن مبارک اپنی چھت پہ گرمیوں کے دنوں میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے، تو یہ جو لوہار میرا شوہر تھا یہ تڑپتا ہوتا تھا کہ میں سارا دن کام کاج کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا، اللہ نے ان کو فرصت دی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں، کاش اللہ مجھے بھی توفیق دے دے۔ ایک تڑپ دل میں تھی، کاش یہ نیکی کی تڑپ رکھنا، یہ بھی رائے گاہ نہیں جاتا، اللہ اس سے بھی بہت اونچا مقام دے دیتا ہے۔ نیکی کی طلب ہونی چاہیے کہ میں وہ تڑپتے تھے، کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جائے، میں بھی راتوں کو تہجد اٹھ کے پڑھا کروں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا، یہ لوہار تھے، لوہے کو کوٹتے تھے، تو جب اذان ہوتی نا اللہ اکبر، اگر ہتھوڑا اوپر ہوتا تو ہتھوڑے کو لوہے پہ مارتے نہیں تھے بلکہ ویسے نیچے رکھ دیتے تھے اور اذان کا جواب دیتے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ بس یہ دو عمل تھے۔ کہنے لگا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا مقام عطا فرما دیا ہے۔ نمازوں کی پرواہ کی، رزق حلال کمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ رزق حلال، حلال کی طلب ہو، حلال کی طلب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے پلاٹ پہ اوپر قبضہ کر لیا، کسی کی جناب وہ رقم کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کسی سے لیا بھئی قرضہ دے دو، مہینے کے بعد واپس کر دیں گے، اب وہ چکر لگا لگا کے تھک گیا کہ بھئی اب آگے سے تڑیاں لے جتنا لے ہوندا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کے مال پہ اب اس نے آپ کے اوپر احسان کیا کہ آپ کو قرضہ دے دیا، آپ کو پیسے اس نے دے دیے، آپ کی مشکل میں وہ کام آیا، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اسے آگے سے تڑیاں لگائیں کہ لے جتنا لے ہوندا ہے۔ اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، اور جو حلال کمانے والا ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک سنیں اور جھوم جائیے۔ اللہ نے حضور کو اپنا محبوب فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ محبوب۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب تو میرا محبوب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب فرمایا، محبوب فرمایا، اور قربان جائیے اس کی قسمت پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو لوگو، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن جو محنت کے ساتھ حلال کمائی کمانے والا ہے، القاسب حبیب اللہ، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے، وہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے۔ ہاں، رزق حلال کمائے، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے، باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہمارے بھائی ہیں ریڑیاں لگاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ریڑی لگا کے سارا دن کھڑے رہیں گے، لیکن اب وہ رزق حلال کما رہے ہیں نا۔ رزق حلال، ریڑی لگانا، ریڑی پھل فروٹ بیچنا یا جو بھی بیچنا، رزق حلال کما رہے ہیں۔ ایمانداری سے اگر کمائیں، اس میں بھی وہ تول ناپ کی پوری وہ احساس کر کے کمائیں، رزق حلال۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی گلی میں جا رہا ہے نا 10 روپے کلو آلو بیچنے والا، وہ آواز لگاتا ہے 10 روپے کلو آلو، 10 روپے کلو آلو، 10 روپے کلو آلو، یاد رکھیے اگر وہ رزق حلال اور اس دیانت دار ہے، جتنی دفعہ وہ 10 روپے کلو آلو کہے گا، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے ایک ایک کلمے کے اوپر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ رزق حلال کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت۔ یہ کم ہے، اللہ نے حضور کو اپنا محبوب فرمایا، اور ادھر محنت سے کمانے والے کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو بھی میرا محبوب ہے۔ القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ رزق حلال کمانا، یہ عبادت، اور نماز کے بعد، پہلے نماز ہے،
نماز کے بعد فرائض کو ادا کرنے کے بعد رزق حلال کمانا یہ عبادت. طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد نماز، روزہ، حج، ان کے بعد طلب حلال، رزق حلال کمانا یہ عبادت ہے، یہ فرض ہے. اور پھر جو رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ کوئی محروم ہے؟ نہیں، وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے. سنیے کتنا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اونچی آواز سے بول دیں اور اونچی آواز سے بولیے. ترجمہ سنیں گے انشاءاللہ آپ بھی جھوم جائیں گے اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے گا. فرمایا جو سچا امانت دار تاجر ہے، سچا بھی، جھوٹ بول کر نہیں بیچ رہا، سچ بول کر اپنی چیز کو بیچ رہا ہے، سچا امانت دار، جیسی چیز ہے ویسی ہی، جیسی بتائی ہے ویسی ہی چیز ہے، امانت دار ہے اور تاجر ہے. فرمایا اس کا حشر بتاؤں کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا ان کا حشر شہیدوں کے ساتھ، ان کا حشر صدیقوں کے ساتھ. اور حضور نے کام ہی ختم کر دیا، بات اخیر تک پہنچا دی. فرمایا اللہ تعالیٰ سچا امانت دار تاجر کا جو حشر فرمائے گا وہ نبیوں کے ساتھ فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. سچ بولیے، سچا امانت دار جو تاجر ہوگا. ایک شخص جا رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے پاس تشریف فرما تھے، اور وہ جو تھے وہ صحت مند تھے ماشاءاللہ، کافی ان کا جسہ تھا، جسم بھی اونچے تازے، موٹے تازے بھی، اور خوب ماشاءاللہ نے طاقت سے نوازا تھا ان کو. وہ صحابہ سے تھوڑے فاصلے پر گزرے تو صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کی کاش یہ ہمارے ساتھ جہاد پہ چلتی، اس کی طاقت، اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی. تمنا کی تھی کہ نہیں؟ اور تمنا بھی کیسی، کاش یہ ہمارے ساتھ جہاد پہ چلتے، اللہ کی راہ میں چلتے، اس کی جوانی کہاں پہ خرچ ہوتی؟ بولیے اللہ کی راہ میں اس کی جوانی خرچ ہوتی. اب حضور نے آگے کیا فرمایا؟ ہم بھی کماتے ہیں نا، بولیے کماتے ہیں نا، بس نیت درست کر لیجئے. حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے. اگر یہ اپنے ماں باپ کے لیے کمانے جا رہا ہے تو بھی اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے. اگر یہ اپنے لیے کمانے جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تب بھی اس کی جوانی اللہ کی راہ ہی میں خرچ ہو رہی ہے. اور فرمایا ہاں اگر یہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ میں لوگوں میں فخر کروں گا، میرے پاس اتنی دولت آ گئی، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، اس میں فخر کروں گا، تکبر کرے گا، فرمایا پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے، پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے. تو اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف. پہلی حدیث آپ نے سنی تھی نا، الکاسب بولیے حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت سے کمانے والا ہے رزق حلال وہ اللہ کا محبوب. دوسری حدیث پاک فرمایا جو پیشہ ور مزدور ہے، کام کاج کرنے والا، ویلا نہیں، ہاں جی ویلا نہیں، جو کام کاج کرنے والا ہے، جو مزدور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. لیکن یہ بات پہلے نماز ہے، بعد میں یہ کام کاج ہے. نمازیں وہ پڑھتا ہوں. پھر اگلی حدیث سے پاک فرمایا من امسا کالن من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ. فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے صبح نکلا صبح اپنی فیکٹری گیا، اپنی نوکری پہ گیا، کوئی بھی جو کام کرتا ہے رزق حلال کا اس میں گیا، فرمایا جب شام کو واپس آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. کام تو ہم اپنے کرنے کے لیے نکلے، اللہ کو کیوں پسند ہے؟ رزق حلال، کیا رزق حلال کمانے کے لیے نکلا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. جب شام کو گھر لوٹے گا، واپس تھکا ہوا لوٹے گا نا،
تھکا ہوا ہوگا، اللہ اس کو انعام یہ دے گا، اس کی بے حساب بخشش فرما دے گا۔ اگلی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خود کو سوال سے بچانے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے، اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے دنیا کمائی، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ رزق کمائیں لیکن طلب بولیے حلال کی ہو، حرام کی آمیزش بھی نہ ہو، حرام کی آمیزش بھی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کیا وہ اپنے بولیے بھائی کے لیے پسند کیا۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کریں گے کہ ہمیں کوئی دھوکہ دے دے؟ بولیے نہیں دے کریں گے نا پسند، کہ ہمیں کوئی 2 نمبر مال دے دے، 1 نمبر کا کہ 2 نمبر مال دے دے، پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کوئی ہمیں جناب ہم سے فراڈ کر لے، پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، وہ مومن ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ میں کسی سے، مجھ سے کوئی دھوکہ کرے، مجھ سے کوئی فراڈ کرے، میری کوئی رقم دبا لے، فرمایا اگر مومن ہو تو اب تم بھی یہ نیت نہ رکھو میں کسی سے فراڈ کروں، میں کسی کو دھوکہ دے کر اپنا مال بیچوں۔ فرمایا ایسے نہ کرو۔ ایک سنیے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ والے ہیں، سیدنا جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کر چکا کہ ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا۔ دکانیں آمنے سامنے ہوتی ہیں کپڑے کی، بازار میں مارکیٹ میں چلے جائیں، ہوتا ہے نا، آمنے سامنے دکانیں ہوتی ہیں، اس طرف بھی دکان کپڑے کی، وہی کپڑا اس طرف، وہی کپڑا اس طرف۔ اب ہم تو کسی دکاندار کے، اب ہمارے ہاں جو حالات ہو چکے بھی، اودی دکان تے بڑے کاک آتے، میری دکان تے کوئی کاک چڑھتا ہی نہیں ہے، مفتی صاحب تویز دے دیو، ہاں جی میری دکان چ کوئی نہیں چڑھتا، اودی دکان بھری پیندی ہے، اودی دکان تے بڑے کاک آندے نے۔ حسد کرنا، مومن حسد نہیں کرتا، اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ وہ جو اللہ والے تھے نا، وہ کیسے کماتے تھے؟ اللہ والے بھی رزق کماتے تھے، یہ رزق کمانا یہ عبادت ہے۔ ان کے پاس کیا ہوتا، انہوں نے ایک خاص اپنا رکھا ہوتا، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اور ٹارگٹ پورا جب ہو جاتا یا ہونے قریب ہوتا، پھر گاہک ان کی دکان پہ آتا تو وہ کہتے کہ بھئی مال تو میرے پاس ہے، مال میرے پاس موجود ہے، لیکن تم میرے سامنے والے بھائی سے لے لو۔ اپنا گاہک ان کو دے دیا، تم میرے سامنے والے بھائی سے لے لو، صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی، صبح سے اس کی بکری نہیں ہوئی۔ ایسا جذبہ جب پیدا کریں گے نا، پھر دیکھیے کہ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور رزق تو آدمی کو، یہ حدیث قدسی ہے، رزق تو آدمی کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جیسے مرنے والے کو، کسی کے موت کا وقت ہو، کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کسی نکر میں چھپ سکتا ہے؟ موت آ کر چاہے نکر میں چھپ جائے، کہاں وہ نیچے جناب تہ خانے وہاں چلا جائے، موت وہیں بھی آئے گی۔ فرمایا رزق آدمی کو جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسے ملے گا۔ رزق تو آدمی کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ لیکن اب ہمارا اختیار، ہم نے اس کو حلال سے کمانا ہے کہ حرام سے کمانا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال، وسیع، آسان اور برکتوں والا عطا فرمائے۔ اور رزق جو مقدر میں ہو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کا اللہ نے اپنے اوپر ذمہ کرم لیا ہوا کہ میں ان کو رزق دوں گا۔
یہ چیونٹیاں پتھروں کے اندر، ان کو بھی رزق ملتا کہ نہیں ملتا؟ آپ حیران رہ جائیں گے، بے شمار مثالیں ہیں۔ رزق کس کو ملے گا؟ سنیے، چاہتے ہیں نا کہ ہمیں وافر مقدار میں رزق ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا کہ ہمیں وافر رزق ملے، رزق حلال ملے۔ تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، تقوی کیا ہے؟ نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھیں، روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھیں، حج فرض ہے تو حج کریں، پھر آپ زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں، سال کے بعد زکوٰۃ دیں، پھر جو حقوق العباد ہیں وہ پورے کریں، یعنی نیکی کے کام کریں، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچیں، تقوی اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کے لیے میں خود رستے بناتا ہوں، اس کے لیے میں خود رستے بناتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رقم دیتا ہوں، وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ تقوی والا ہو۔ آپ کی عید نمازی ہیں، مجھے بتایا، بہت نیک نمازی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بتایا کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھا رہا، بکری نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں بکا، کہتے مغرب کے وقت میں گھر آ گیا تو چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی دکان کا نا کو آدھے گھنٹے بعد شٹر نیچے کر کے نا دکان بند کر کے آ جانا۔ چھوٹا بھائی دکان کے باہر وہ پھٹا وغیرہ لگاتا ہے، کہتے اس نے آدھے گھنٹے بعد فون کیا، بھائی جان یہ نیچے نہیں ہو رہا شٹر۔ اس نے کہا کہ کوشش کرو میں دوبارہ آؤں گا دکان پہ۔ انہوں نے نہیں، ہم نے کافی کوشش کی، شٹر نیچے نہیں ہو رہا۔ اس نے ٹھیک، کہتے میں گیا دکان پہ جا کے میں ابھی کھڑا ہی ہوا ہوں تو دو گاہک آ گئے۔ ایک گاہک آ گئے، پہلے کہتے میری پورے دن میں دہاڑی لگتی تھی 18 کی 19 کی، اس دن 36 کی لگی، 36 کی میری دہاڑی، ڈبل دہاڑی لگی، وہ بس وہی 15-20 منٹ کے اندر۔ تو کہتے اس کے بعد میں نے شٹر کو نیچے کیا، کہتے آرام سے نیچے آ گیا۔ جو مقدر میں وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے خود رستے بناتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ گاہک دکان پہ کھڑا ہے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت قریب، جماعت کا وقت قریب، اب گاہک کو چھوڑنا ہے کہ نماز چھوڑنی ہے؟ ہاں جی، یہاں پر ہمارے بھائیوں کا امتحان شروع کہ اب گاہک کو چھوڑیں کہ نماز چھوڑیں۔ چلو جی بعد میں اپنی پڑھ لیں گے، پھر وسوسہ آیا شیطان کی طرف سے، اپنی پڑھ لیں گے جی بعد میں۔ ہم گاہک بھی تو ڈیل کرنے ہیں نا، بچوں کو کھلونا پلونا یہ بھی تو عبادت ہے نا جی۔ شیطان پھر ایسے بھی احادیث جو ہے وہ ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ بچوں کو کھانا پلانا، ہاں واقعی بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے، لیکن بعد الفریضہ، فرائض کے بعد۔ پہلے اللہ کی نماز، اللہ کے آگے جھکو۔ اب نماز چھوڑنے کے گاہک چھوڑنا، یہاں پہ امتحان شروع۔ اب اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ، اب جو بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے فہو حسب، اس کے لیے میں رب کافی ہوں، اس کے لیے میں رب کافی ہوں۔ اور پھر جس کا اللہ ہو جائے، پھر اس دنیا ساری کی ساری اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آتی ہے۔ حدیث پاک سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا، دنیا کی فکریں اپنے دل پہ لگا لی، ذہن میں دنیا 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 کرتا رہا، آخرت کی فکر کو بھلا دیا، اللہ فرماتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اسے میں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گا، وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم آخرت کا غم بنا لیتا ہے،
کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے، میرا اگلا گھر اچھا ہو جائے، میرا مستقل جو گھر ہے وہ اچھا ہو جائے، مسافر خانہ دنیا نہیں، مستقل جو گھر ہے وہ اچھا ہو جائے۔ فرمایا جو اس کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگا رہا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے آخرت کو اپنا غم، ایک ہی غم بنا لیا، تو اس کے پاس اس کی آخرت بھی فرمایا اچھی ہوگی، اور اس کے پاس دنیا یوں آئے گی کہ ذلیل ہو کر آئے گی، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اسے کسی کا غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی لو اللہ سے لگا لی ہے۔ میرے بھائیو، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں گے اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، وسیع عطا فرمائے، برکتوں والا عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔